ریڈیو پاکستان مولانا شبلی نعمانی کے یوم وفات کے سلسلے میں خصوصی گفتگو پیش کی جاتی ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے تنزل کا آغاز 1712 میں ہوا، جو 1857 میں انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمانوں کا کوئی سیاسی اقتدار باقی تھا تو اسے جنگ آزادی کے ہنگامے نے مٹا دیا، اور مسلمان ایسے مسائل سے دوچار ہو گئے جو صرف اقتصادی ہی نہ تھے بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے ان کا تعلق تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب چند ایک ایسے اہل نظر، اہل دل اور ذی حس مسلمان پیدا ہوئے جنہوں نے قوم کے دکھ درد کو سمجھا۔ ان رہنماؤں میں سے ایک بلند و بالا نام شمس العلماء مولانا محمد شبلی نعمانی کا ہے، جنہوں نے وقت کے تقاضے کے مطابق قومی کاموں میں حصہ لیا اور بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ لیکن مولانا کا دل ایک شاعر کا دل تھا اور مزاجن وہ ایک زود حس آرٹسٹ تھے۔ ان پر عام طور سے اصلاحی غیر شاعرانہ رنگ غالب رہا جسے اس دور میں سر سید مرحوم نے رواج دیا تھا۔ مولانا نامور ادیب، اعلی درجے کے مصنف اور نہایت فاضل مورخ تھے۔ مولانا شبلی جنگ آزادی کے دنوں میں مئی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک موضع بندول میں پیدا ہوئے۔ مولانا کی تعلیم قدیم اصولوں پر ہوئی تھی، لیکن اس کی تکمیل میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اعظم گڑھ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد غازی پور، رامپور، لاہور، سہارنپور اور جہاں جہاں اس زمانے کے مشہور اساتذہ تھے گئے اور فیض حاصل کیا۔ یہ سلسلہ 1863 سے 1876 تک جاری رہا۔ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آ کر کسب معاش کے سلسلے میں مختلف مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ مولانا کو شاعری کا شوق بھی اسی زمانے میں ہوا۔ مولانا شبلی کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے نسلی تعلق رکھتے تھے، اس لیے نعمانی کہلاتے تھے۔ یہ 1873 کا واقعہ ہے کہ جب مولانا شبلی علی گڑھ گئے اور سر سید سے نیازمندانہ ملے۔ سر سید نے ان کی علمی استعداد اور دوسری صلاحیتوں کے پیش نظر ان کو اپنے قائم کردہ مدرسۃ العلوم میں عربی کا اسسٹنٹ پروفیسر مقرر کر دیا اور اس زمانے کے لحاظ سے 40 روپے ماہانہ تنخواہ طے پائی۔ اس وقت مولانا کی عمر 25-26 برس کے لگ بھگ تھی اور بظاہر وہ پروفیسر مقرر ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں یہ ان کی طالب علمی کا دوسرا دور تھا، کیونکہ جیسا کہ ان کی بعض نگارشات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ علم کی طلب کے بے حد مشتاق تھے۔ یہی سر سید کی با اثر شخصیت نے انہیں قلبی طور سے متاثر کیا۔ زمانہ ملازمت میں انہوں نے سر سید کے کتب خانے سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ اس کتب خانے میں یورپ کی چھپی ہوئی جو نادر تاریخی کتب تھیں، ان کے مطالعے نے ان کے سامنے بڑی علمی راہیں کھولیں اور یہیں سے ان کے تصنیفی دور کی ابتدا ہوئی۔ یہاں تک کہ قومی کام چلانے کے طریقے بھی انہوں نے علی گڑھ سے سیکھے۔ سر سید کے علاوہ آرنلڈ مولانا کا دوسرا علمی محسن تھا۔ آرنلڈ سے انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی، مشرقی اور مغربی علماء کی تصانیف تک براہ راست رسائی حاصل کی۔ 1893 میں مولانا نے مصر کا سفر کیا اور واپس آ کر پورے سفر کی روداد شائع کی۔ 1894 میں سر سید کی سفارش پر ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا، جس پر علی گڑھ کالج میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا اور مولانا کو مبارکباد دی گئی۔ 1896 میں ریاست حیدرآباد سے ان کا 100 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر ہو گیا، جس کے بعد 1898 میں انہوں نے کالج سے استعفیٰ دے دیا۔ مئی 1901 میں حیدرآباد گئے اور وہاں انہیں علوم و فنون کا ناظم مقرر کر دیا گیا، لیکن فروری 1905 میں حیدرآباد سے مستعفی ہو کر لکھنؤ چلے آئے اور اسی سال ندوۃ العلماء کے ناظم بنے۔ ندوۃ العلماء کا قیام 1894 میں عمل میں آیا تھا اور اس کے قواعد و ضوابط خود مولانا شبلی اور مولوی عبدالحق دہلوی نے مرتب کیے تھے۔ اس کے مقاصد میں نصاب تعلیم کی اصلاح، علوم و فنون کی ترقی، تہذیب، اخلاق اور شائستگی اعتبار کے علاوہ اختلافی مسائل کے رد و قد کا پورا انسداد تھا۔ مولانا جب اس عظیم المقاصد ادارے کا انتظام و انصرام سنبھالا تو اس میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان کے انتصاب سے اسے قوم کا اعتماد حاصل ہوا، اس کی مالی حالت روبہ اصلاح ہوئی اور بقول سر سید ایک عمدہ کام شروع ہوا۔ یہ مولانا شبلی نعمانی کا ہی فیض تھا جس سے ایسے عالم پیدا ہوئے جن کی نظر رفتار زمانہ پر رہتی تھی اور جو ایک خاص اسلوب کے ماتحت قوم کی عملی ضروریات پوری کرتے رہے۔ ان میں خاص طور سے مولانا سید سلمان ندوی جیسی عظیم البرکت شخصیت سے ہم بخوبی واقف ہیں۔
مسلمانان بر صغیر پر مولانا شبلی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحیح طور پر تاریخ اسلامی سے روشناس کرایا. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیض ہے کہ اردو زبان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اپنے آقا و ہادی اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطالعہ کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس سے ان کے قلب و روح کے زنگ کو دور کرنے میں مدد ملی. اور پھر یہ الفاروق، المامون، الغزالی اور سیرت النعمان کا ہی اثر ہے کہ اس خطے کو ان عظیم المرتبت شخصیات سے خاصی واقفیت ہے. شعر العجم لکھ کر مولانا نے فارسی زبان کا ذوق برقرار رکھنے کا سامان کر دیا. مولانا شبلی نعمانی نے اسلام کی نشاط ثانیہ اور مسلمان قوم کی ترقی کے لیے قابل قدر کام کیا اور اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی. علماء کے قومی کاموں اور سیاست سے علیحدگی کو سب سے پہلے جس نے محسوس کیا وہ مولانا شبلی نعمانی ہی تھے. وہ کہتے تھے کہ علماء جب تک قوم کے دل و دماغ، معاشرت، تمدن اور قومی زندگی کے تمام بڑے بڑے حصوں کو اپنے قبضہ قدرت میں نہ لے، قوم کی ترقی ہرگز نہیں ہو سکتی. ایک بو قلموں اور بھرپور زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے 18 نومبر 1914 کو اعظم گڑھ میں وفات پائی. اپنی قلیل مدت حیات اور کمزور صحت کے باوجود مولانا شبلی نعمانی نے جو کچھ کر دکھایا وہ ایک معجزہ سے کم نہیں. ابھی آپ نے مولانا شبلی نعمانی کے یوم وفات کے سلسلے میں خصوصی گفتگو سنی. یہ تحریر تھی سلیم تابانی کی. آواز حفیظ درویش. پروڈیوسر سلطان صلاح الدین. پیشکش سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان.